قابل صد احترام معزز سامعین، شمسی اعتبار سے یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ستمبر کا مہینہ اہل پاکستان کے لیے دو اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان کو ستمبر کے مہینے میں دو بہت بڑی کامیابیاں عطا فرمائی۔ ایک تو 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان نے اللہ کی مدد اور نصرت اور اہل پاکستان کی مدد اور تعاون سے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا اور دفاع کیا، اور دوسری کامیابی 7 ستمبر 1974 کو اہل پاکستان نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع اور تحفظ کیا۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں اور کا دفاع اور تحفظ کیا۔ 6 ستمبر 1965 کو ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو پامال کیا، تو افواج پاکستان اور اہلیان پاکستان نے دشمن کے ارادے اور عزائم کو ناکام بنایا اور دشمن کو یہاں سے بھاگ جانے پر، شکست کھانے پر مجبور کیا۔ اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ختم رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والے تھے، اہلیان پاکستان نے ان کو، قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ اور دفاع کیا۔ وہ بھی کامیابی، یہ بھی کامیابی۔ لیکن اپنے ایمان کی بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ 7 ستمبر 1974 کو جو کامیابی ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر، وہ 6 ستمبر 1965 کی کامیابی سے بہت بڑی تھی۔ وہ 6 ستمبر 1965 کی کامیابی سے بہت بڑی تھی۔ تو 7 ستمبر 1974 کو، آج 9 ستمبر ہے، آج 9 ستمبر ہے، 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ آج اسی نسبت سے کہ وہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ بھی ہے، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرنا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، اس کے 3 پہلو ہیں۔ اگر میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں تو میرا ایمان مکمل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، سب سے برتر نبی، سب سے اشرف نبی، سب سے مقدس، مبارک، محترم، سید الاولین والآخرین، سید المعصومین، امام الاولین والآخرین، یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب تک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ، اشرف، برتر، اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ تسلیم نہیں کروں گا، میرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر صرف
اتنا کہنے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی اور رسول بلکہ سب سے اعلیٰ نبی اور سب سے افضل رسول ہیں، اتنا کہنے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی بھی مانیں، رسول بھی مانیں، سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر نبی اور رسول بھی مانیں، اور آخری نبی اور رسول بھی مانیں۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس ایمان کے 3 پہلو ہیں، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، سب سے افضل اور اعلیٰ نبی اور رسول ماننا، اور آخری نبی اور رسول ماننا۔ آپ کو جو نبوت ملی آخری نبوت، اس کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ آپ کو جو رسالت ملی آخری رسالت، اس کے بعد کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کی جائے گی۔ آپ کو جو کتاب ملی آخری کتاب، اس کے بعد کسی کو کتاب عنایت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو جو شریعت ملی آخری شریعت، اس کے بعد کسی کو شریعت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو جو امت ملی ہے آخری امت ہے، آپ کے بعد اور کسی کو امت بھی نہیں دی جائے گی۔ انا آخر الانبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ مبارک ہیں، نبیوں میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور امتوں میں تم آخری امت ہو، فلا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان یہاں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اس معاملے میں اتنے حساس ہیں، اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں، نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو ابو بکر ہوتے۔ حالانکہ قرآن کریم خود کہتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے ثانی اثنین، اور ثانی اثنین کا میں آسان ترین ترجمہ عرض کروں تو وہ ہے لازم و ملزوم۔ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہیں، ہو نہیں سکتا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں ابو بکر صدیق نہ ہو نہیں سکتا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ انت صاحبی فی الغار وفی المزار وفی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، تو قبر میں بھی میرا ساتھی ہوگا، تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لازم و ملزوم، لیکن نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عثمان غنی ہوتے، نہیں فرمایا، حالانکہ 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں، اور فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک فوت ہوتی دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری دیتا، تیسری فوت ہوتی چوتھی دیتا، حتیٰ کہ 40 کی 40 بیٹیاں بھی اگر میری فوت ہو جاتی تو اے عثمان میں اپنی ہر بیٹی تجھے ہی دیتا، یہاں تک کہ میری کوئی بیٹی باقی نہ رہتی۔ یہ عثمان بھی ہیں، نہیں کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عثمان غنی ہوتے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، حالانکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟
حضور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تیری اور میری مواخات قائم ہو چکی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی تو میرا آخرت میں بھی بھائی، لیکن یہ نہیں کہا میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، نہیں کہا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے۔ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اس سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ عجیب جملہ کہا، فرمانے لگے ان معاذا کان امہ، ان معاذا کان امہ، حالانکہ قرآن کریم کی آیت ہے ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی اتنی بڑی ہستی تھے کہ جیسے پوری امت ہوتی ہے کہ پوری امت کو جمع کرو تو ایک ابراہیم علیہ السلام کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے ان معاذا کان امہ، ہاں معاذ بن جبل ایسی شخصیت تھے۔ لوگوں نے کہا وہ تو ان ابراہیم کان امہ، فرمایا ہاں قرآن کریم کی آیت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن معاذ رضی اللہ عنہ بھی وہ ہستی تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ان معاذا کان امہ، کہ معاذ بن جبل، یہ نہیں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد معاذ بن جبل ہوتے تو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو معاذ بن جبل ہوتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے دن حضور فرما رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی یا امی، اور اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، یہ تیر پکڑ برسائی جا، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جبال کبار صحابہ ہیں، عظمت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، لیکن حضور نے جو یہ کہا ہے نا میرے بعد نبی ہوتا تو صرف ایک شخص کے لیے کہا ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت ملتی تو اس کو ملتی، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ وہ معیار یا تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا معیار کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جب کسی کو نبی بنایا جاتا ہے نبوت کا معیار کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں تو آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ گھر کے ہیں، اولاد کی جگہ پر ہیں، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، لیکن معیار کیا ہے وہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنائے اور پیغمبر دو عالم کی زبان اقدس سے نکلا تو صرف حضرت عمر بن خطاب کے لیے نکلا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس لیے اس کے بعد ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، کسی کے لیے۔ ہم کسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، صاحب علم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کسی امام ابو حنیفہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہم کسی امام شافعی کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہم کسی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ جبل استقامت تھے، امام عظیمت تھے، سب کچھ تھے، لیکن ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت ملتی تو اس کو ملتی، کسی کے لیے۔ صرف ایک عمر بن خطاب چن لیے گئے اس خطاب کے لیے، اس اعزاز کے لیے منتخب کر لیے گئے، مخصوص کر دیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باوجود لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں یہ واقعہ بھی سنتے جائیے، سنا ہے آپ نے، بہت دفعہ سنا ہے، پھر سنتے جائیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی ہم جا رہے ہیں تو میں تمہیں مدینہ کا انتظام تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں،
مدینہ کا انتظام تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں. ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری یہاں پر بھی لگانی ہے. ہم نہیں ہوں گے، لشکر تو سارا جا رہا ہے. اب سب صحابہ تقریباً جا رہے ہیں، لڑنے والے مرد سب جا رہے ہیں، پیچھے خواتین ہیں، بچے ہیں، گھر ہیں، ریاست ہے. نامعلوم کتنا وقت لگتا ہے، کیسے حالات پیش آتے ہیں. تو اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو میں یہاں مدینہ کا ذمہ دار بنا کے جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے ذہن میں یہ پروگرام بنائے بیٹھے تھے کہ اتنا بڑا موقع آ رہا ہے دشمن کے سامنے جانے کا، لڑنے کا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں شجاعت اور بہادری کے، ان کے اظہار کا، اللہ کے دشمنوں کو کاٹنے کا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا، وہ اپنے ذہن میں یہ پروگرام بنائے بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ نہیں علی، تم نے ادھر رہنا ہے. تو تھوڑا سا نا یہ بات تھوڑی سی ان کو کہہ لیجئے کہ طبع خاطر پہ تھوڑی سی گراں گزر رہی تھی. یہ تو موقع تھا کہ میں مردوں کی طرح میدان میں نکلتا، اور یہاں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ. لڑنے والے میدان میں اور میں لڑنے والا ہو کر گھر میں. گو کہ جو ذمہ داری تھی وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، لیکن وہ ایک بہادر آدمی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے نبی آپ خود جا رہے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے، لڑنے، اور مجھے پیچھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایک مجاہد کا یہ کہنا بنتا ہے، ایک بہادر کا یہ کہنا بنتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں کوئی کم تھے کسی سے؟ بہادری میں کسی سے کم تھے؟ اللہ نے خیبر فتح ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ کروایا. ایک طرح سے فاتح خیبر ان کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ خیبر فتح کروایا. کوئی چھوٹی بات؟ جب دشمن مبارزت طلب کرتا تھا، آپ کو پتہ ہوگا پہلے جب لڑائیاں ہوتی تھی نا، تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک نکلتا تھا، کوئی ایک بڑا جرنیل، اور دشمن کو للکارتا تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی آئے، میرے مقابلے کا کوئی ہے تو آئے. تو ایک یا دو یا تین نکلتے تھے، اس فوج سے اس فوج سے. جب بھی لڑائی ہوتی تھی حضرت علی نکلتے تھے باہر، ہاں بھائی ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ ایسا بہادر، اس کا کہنا بنتا ہے اللہ کے نبی یہی تو موقع تھا تلوار اٹھانے کا، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا، تہتیغ کرنے کا. تو مجھے آپ خواتین کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی؟ تیری اور میری مثال ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، کوہ طور پہ جا رہے ہیں، اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اخلفنی فی قومی، اے ہارون میرے بعد اس قوم کا انتظام تم نے سنبھالنا ہے، میری جانشینی تم نے کرنی ہے. تو اے علی میں جا رہا ہوں، اپنا جانشین تمہیں بنا کے جا رہا ہوں، کیا تم اس بات پہ راضی اور خوش نہیں ہو؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جملہ فرما کے چلے جاتے کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، تو کل کوئی بھی تعبیر کر دیتا. حضور نے دو نام لیے، دونوں نبی، یہاں حضور بھی نبی، علی بھی نبی. کوئی کہہ دیتا، کسی کے ذہن میں خیال آ جاتا، شیطان کسی کو یہ وسوسہ ڈال دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں. وہاں دونوں نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، یہاں اکیلا میں نبی ہوں. اے علی تو نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہاں نفی فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. میں نے وہ پہلی بات عرض کی تھی کہ وہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو یہ ٹائٹل صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں اترے گی. آگے چلتے ہیں. وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ختم نبوت، آپ آخری نبی ہیں، اس کا انکار کریں، اس کو نہ مانیں، اس کو تسلیم نہ کریں،
ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپ شاید حیران ہوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں جائیں، لڑنے کے لیے جائیں، بچوں کو نہیں مارنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ حضرت ابو دجانہ کا واقعہ یاد ہوگا، غزوہ احد میں ایک نقاب پوش کفار کی فوج میں بڑا پرجوش انداز اختیار کیے ہوئے اور فوج کو ابھار رہا ہے، لڑنے پر آمادہ کر رہا ہے، ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے سوچا کہ میں ذرا اس کی یہ زبان بند کروں، یہ جو بہت جوش دلا رہا ہے کفر کو۔ تلوار لے کے بڑھے، تلوار جب اٹھائی اور اس پر وار کرنے لگے، اس نے چیخ ماری تو پتہ لگا یہ تو عورت ہے۔ فوراً تلوار پیچھے کھینچ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ میدان جہاد میں عورتوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ جو مذہبی طبقات ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو ان کے راہب ہیں، جو ان کے احبار ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کی بستیوں کو نہیں جلانا، ان کے کھیتوں کو آگ نہیں لگانا، تلف نہیں کرنا۔ یہ تو اللہ کا رزق ہے، کسی بہت مجبوری کی بنا پہ ہو جائے تو الگ بات، ورنہ ان کی مارکیٹیں منہدم نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہیں تو یمن میں ایک شخص اٹھتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نام ہے مسیلمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنی نبوت پیش فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں آپ کی نبوت کا انکار نہیں کرتا، میں آپ کی رسالت کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرا بھی ایک دعویٰ ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے، عرب کے نبی آپ ہیں، عجم کا نبی میں ہوں۔ عرب کے نبی آپ ہیں، میں آپ کو عرب کا نبی مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، عجم کا نبی میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا، منع فرمایا، وہ باز نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنی تبلیغ شروع کر دی، لوگ اس کو نبی ماننا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں لشکر تیار فرمایا جاؤ اور مسلمہ اور اس پر ایمان لانے والے سب کے ساتھ جنگ کرو۔ سنیے یہاں کیا ہوا، یہ عام دشمن نہیں ہے، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ کون ہے؟ جس نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ کون ہے؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم رسالت پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ کون ہے؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ ڈاکہ ڈالا کہ نہیں، حضور کے بعد میری شریعت بھی چلے گی، نہیں حضور کے بعد میری نبوت بھی چلے گی، نہیں حضور کے بعد میری رسالت بھی چلے گی۔ یہ وہ ہے کہ جس نے حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، حضور کی رسالت پہ ڈاکہ ڈالا، اور لوگوں نے اس کو نبی مانا، لوگوں نے اس کو نبی مانا۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا ہدایات دی، فرمایا جاؤ لڑو، نہ کسی بوڑھے کو چھوڑنا ہے، نہ کسی بچے کو چھوڑنا ہے، نہ کسی عورت کو چھوڑنا ہے۔ یہ ایسے خبیث النفس انسان ہیں کہ روئے زمین پر ان کا وجود باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگ لڑی، جنگ یمامہ۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی لڑائیاں ہوئیں، آپ جانتے ہیں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف 259، 260 لگا لیجیے، مسلمان شہید ہوئے۔ 10 سال 27 بڑی بڑی جنگیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو تھیں وہ الگ ہیں، جھڑپوں کے اندر بھی کہیں 1 2 3 4 افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 260۔ کتنی جنگیں؟ 100 کے قریب جنگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 سالہ مدنی دور، 100 کے قریب جنگیں، اور 260 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب، اس کی فوج کے خلاف صحابہ کرام جب جہاد کرنے گئے تو اس جہاد میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔
جن میں 700 قرآن کے حفاظ تھے، حافظ قرآن 700 صحابہ اور کل 1200 صحابہ. کیوں اتنا نقصان کیوں ہوا؟ عزم یہ لے کر گئے تھے ہم نے کوئی علاقہ فتح نہیں کرنا، ہم نے کوئی ملک فتح نہیں کرنا، ہم نے کوئی مال غنیمت نہیں لینا، ہم نے اس طبقے کے ایک ایک فرد کو ختم کرنا ہے، روئے زمین سے ان کا نام و نشان اور وجود مٹانا ہے. یہ حضور کی نبوت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ حملہ کر رہے ہیں. کوئی یہودی حضور کی نبوت پہ حملہ نہیں کرتا، کوئی عیسائی حضور کی نبوت پہ حملہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں اللہ کا نبی، ہم تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کوئی سکھ حضور کی نبوت پہ حملہ نہیں کرتا، کوئی ہندو حضور کی نبوت پہ حملہ نہیں کرتا. یہ وہ ملعون ترین لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر حملہ کیا. آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسا ہی ایک طبقہ موجود ہے قادیانیت کے نام سے. ہاں 7 ستمبر 1974 کو قانونی طور پر آئینی، میں مذہبی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ مذہبی طور پر، نہیں، مذہبی طور پر تو یہ لوگ 1400 سال پہلے کافر قرار دیے جا چکے تھے. 1400 سال پہلے مذہبی طور پر میں اس کو مذہبی نہیں کہہ رہا، مذہبی طور پر، دینی طور پر، اسلامی طور پر 1400 سال پہلے یہ کافر قرار دیے جا چکے تھے، دائرہ اسلام سے خارج تھے. 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو آئینی اور قانونی طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، آئینی اور قانونی طور پر. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ روئے زمین سے اس شر کا وجود مٹایا جاتا. ہمارے ملک کے اندر بات تھوڑی سی حساس ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت اور رسالت اور شریعت اور آپ کی کتاب اور آپ کے صحابہ اور آپ کے ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، اس لیے میں یہ حساس بات عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے ملک میں پچھلے کچھ عرصے میں آپریشن ہوئے، ضرب عضب، آپریشن رد الفساد ہوئے ان لوگوں کے خلاف کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، اور ان کی جڑیں کاٹی گئیں اور ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی. اچھی بات ہے، پاکستان کی سالمیت کا تحفظ ہونا چاہیے، اچھا ہوا، لیکن ایک آپریشن رد قادیانیت بھی تو ہونا چاہیے. اگر ہماری افواج پاکستان ان کے خلاف، اگر ہماری ایجنسیاں اور ادارے ان کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، تو پھر ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کر سکتے؟ یا کیوں نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ جن کے خلاف آپریشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا. صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا تھا، آپریشن تھا نا، جاؤ ان کا خاتمہ کر کے آؤ. دعا کرتے ہیں اللہ کو ایسا مرد جری ہمیں بھی نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل اور سنت کو اپنائے اور دنیا سے اس شر کا خاتمہ فرمائے. قابل مبارکباد ہیں وہ علماء کرام، وہ ہماری مقدس شخصیات اور ملک پاکستان کی عوام اور وہ تمام سیاستدان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور ان کو پوری دنیا کے اندر کافر ڈکلیئر کیا گیا. حالانکہ ان کا جرم اس سے بہت بڑا تھا، ان کا جرم اس سے بہت بڑا تھا. وہ ملعون مرزا قادیانی نقل کفر نباشد، صرف ایک بات اس کی عرض کرنے لگا ہوں. وہ کہتا تھا کہ تمام نبیوں کو جو صفات عطا ہوئیں بما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جتنی صفات عطا ہوئیں وہ ساری صفات مجھے اللہ نے عطا کر دی. گویا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ میں سارے نبیوں سے بھی افضل ہو گیا اور میں حضور سے بھی افضل ہو گیا. اس کے ایک بدبخت ملعون کافر مرتد ماننے والے کا ایک شعر تھا جس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ حضور ہم میں آ گئے ہیں محمد سے بڑھ کر. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضور سے بھی بڑھ کر ہے.
ایسا ہی میں نے یہ چند تلخ الفاظ نہیں کہے، اس بدبخت کا کفر اتنا بڑا ہے کہ اس کے ماننے والوں کا دنیا میں وجود خود ہمارے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اللہ